مولانا سعدی مرحوم نے ایک ریاکار زاہد کا واقعہ لکھا. ساری رات عبادت کرتا تھا، جن کو تسبیح پڑھتا تھا، اور صبح اٹھ کر محلے والوں سے کہتا تھا بدبخت سوئے رہتے ہیں، ساری رات جانوروں سوئے رہتے ہو، اس فقیر کو دیکھیں ساری رات عبادت کرتا رہا. جہنمیوں سب جہنم میں جاؤ گے، جانوروں سوئے رہتے ہو، فقیر کو ساری رات تسبیح پڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا تیرا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، ساری عبادت تیرے منہ پہ مارتے. یہ میری عبادت نے تجھے میرے بندو سے نفرت کیوں سکھا دی؟ صبح اٹھ کر رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو بتاتا نہیں. ایک بے تکلف دوست کے اصرار پر کہنے لگا 40 سال کی عبادت منہ پہ مار دی گئی، ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا، اتنے بڑے نقصان پر نہ رہوں تو کیا کروں؟ وہ دوست بھی تو عجیب تھا، کہنے لگا 40 سالہ عبادت قبول نہیں ہوئی تو پھر کب تک ٹکرے مارتے رہو گے؟ چھوڑو، جب قبول ہی نہیں کرتا رند بن جاؤ، مزے کرو. میرے عزیز دوستو، بظاہر تو یہ تھا کہ عبادت قبول نہیں ہوئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی تھی، اس موڑ پر گرنے نہ دیا، دستگیری کر لی. کہنے لگا توانی عذاب دل بپرداختن، توانی عذاب دل بپرداختن، دانی کے بیہو تماساختن. یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اس کا در چھوڑ دوں؟ پھر یہ تو بتا کے جاؤں کہاں؟ اس کو تو سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، طواف کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، رکوع کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، قیام کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. اس کو یاد کرنے والے تو بہت ہیں، ساری کائنات اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے، لیکن میرے لیے تو اس کے در کے سوا کوئی در ہی نہیں. یہ محبوب ہی ایسا ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے اسی کے در کے لیے مخصوص ہیں. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. نہیں جاؤں گا یہ در چھوڑ کر، یہیں جان دے دوں گا رو رو کر، لیکن اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کہیں. دن بھر رویا، رات آئی سجدے میں گرا، فرمایا قبولت گرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیستت. آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سب کا 40 سالہ عبادت بھی قبول کر لی، اس لیے کہ جب تو نے یہ کہا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں، تو پھر ہمیں بھی خیال آیا کہ ہم کیوں تجھے تنہا چھوڑ دیں. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ ہی. تانا دیے بغیر اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دینے والا کون؟ الرحمن الرحیم. آج کی شب زندہ رہنے والوں کو پھر سال کے بعد ملے گی. ہاں میرے عزیزو، میرے پیارو، تمہیں کس نے نفرت کے انگاروں پہ تڑپا دیا؟ خدا کی قسم میں تو تم سے محبت کی باتیں کرنے آیا، میں تم سے پیار کی باتیں کرنے آیا ہوں. میرا سب کچھ قرآن ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن محبت کا درس دیتا ہے نا.
آؤ آج ہم صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر بیٹھے. الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی مہربانی کے ساتھ ہے، شفقتوں کے ساتھ ہے، جھڑک کر نہیں دیتا، تانا دے کر نہیں دیتا. مالک یوم الدین، تیسرا جملہ. سوالی نے اپنے داتا کے اختیار کا اعتراف کیا کہ جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو. جس دن پکار ہوگی لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. حشر کے میدان میں اللہ کی جلال میں ڈوبی ہوئی پکار آئے گی، آج کس کی بادشاہی کا دن ہے. سناٹا ہوگا، سناٹا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا. پھر خود رب العالمین فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اسی کی بادشاہی کا دن ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آج تو کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت بھی نہیں کر سکتا. اللہ اپنے محبوب کو اجازت دیں گے شفاعت کی. بخاری کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر جھکائیں گے، عاجزی، تواضع، رقت اور انکسار سے بھرا ہوا سجدہ، آنسو کے دریا بہا دیں گے رحمت عالم. دنیا کے ہزاروں سجدے بھی اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو رحمت عالم انسانیت کو بخشوانے کے لیے سجدہ کریں گے. رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب بس اب تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے، سر اٹھاؤ. ارفع راسک، سر اٹھاؤ. آگے سنیے، سن توتا، تم مانگو میں عطا کروں. یہ نہیں کہ ارفع راسک فافعل ما شئت، سر اٹھائیے جو جی میں آئے کیجیے، نہ. ارفع راسک سن توتا، اشفع تشفع، تو مانگ میں عطا کروں، تو دامن پھیلا میں بھر دوں. تیرے آنسو بھی قبول، تیری عاجزی بھی قبول، تیرا سجدہ بھی قبول، تیری تواضع بھی قبول. لیکن اختیار نہیں بدلے گا، اتھارٹی چینج نہیں ہوگی. تو سوالی رہے گا، میں داتا رہوں گا. تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں. میرے محبوب تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار کون؟ جزاکم اللہ. اللہ ہی. تمہید مکمل ہو گئی تو انسان نے سوال کرنے سے پہلے ایک وعدہ کیا. ہاں وفا بھی تو ہونی چاہیے نا، صرف جزا کی طلب تو نہ ہو نا، کچھ وفا بھی ہو. یہ تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تھو تھو. 5 فٹ کی اس کائنات میں دور تک نظر نہیں جاتی، تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پر غور کرنا، تیرا پیدا کرنے والا تجھے سمجھ میں آ جائے گا. تیرے چہرے میں یہ 2 چراغ جلانے والا کون ہے؟ تیرے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، گوشت ہی کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا.
تو پختونستان میں رہتا ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انگلستان میں رہتا